یہ ڈسکلیمر، یہ کہانی اور اس میں بیان کیے گئے تمام کردار محض تفریح اور کہانی سنانے کے مقصد کے لیے ہیں۔ آس ویڈیو میں شامل آواز اور مناظر کے کچھ حصے 18 سال یا اس سے زائد عمر کے سامعین کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو براہ کرم اپنے والدین یا سرپرست کی اجازت سے ہی یہ کہانی سماعت فرمائیں۔ یہ ایک چائنیز ناول کا اردو ترجمہ ہے جس کا مقصد اردو سننے والوں تک چینی ادب، مارشل آرٹس، ایڈونچر اور سبق آموز کہانیاں خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے۔ شکریہ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ابواب۔ باب نمبر 101 تباب نمبر 110۔ باب 101 کھلی للکارکائی یانگ کے گلے سے ایک لمبی گرجدار چیخ نکلی، ایسی چیخ جس میں وحشی جانور جیسا جنون، خون کی بھوک اور ایک بے خوف ارادہ چھپا ہوا تھا۔ اس کی آواز گھاٹیوں سے ٹکرا کر پورے وادی میں گونجنے لگی۔ خون کے گروہ کے حرامیوں، سامنے آؤ اور مجھ سے لڑو۔ یہ ایک چیلنج تھا، ایک کھلی للکار۔ میں یہاں ہوں، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ یہ للکار اس کے لیے مزید خطرہ لائے گی۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ویسے بھی نولانگ اپنی آخری چیخ کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ظاہر کر ہی گیا تھا۔ رات کی اس سناٹے میں وادی کے ہر کونے تک آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ سب اب اسی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت عقلمندی یہی تھی کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ 3 مسلسل لڑائیوں کے بعد 5 دشمنوں کو ختم کرنے کے باوجود اس کا ورلڈ کی کمزور ہو چکا تھا اور جسم پر کئی زخم تھے، کچھ ہلکے کچھ گہرے۔ ایسی حالت میں خون کی گروہ سے بھیڑنا خودکشی تھی، لیکن کائی یانگ گیا نہیں بلکہ جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا خون ابل رہا تھا، اس کا حوصلہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اگر وہ اب پیچھے ہٹ جاتا تو اس کے دل میں ڈر کا بیج بو دیا جاتا اور وہ کبھی اپنی مرضی کی راہ پر نہ چل پاتا۔ اس نے زندگی کے لیے ایک اصول بنا لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر آج اس میں یہ ضد نہ ہوتی تو شاید وہ ہمیشہ ایک معمولی شاگرد رہ جاتا۔ اب دشمن پوری رفتار سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ اس کے سامنے پہنچ گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کائی یانگ وہاں اکیلا کھڑا تھا، زخمی مگر پرزم، اور اس کے پیچھے کہیں دور غار کے اندر شاہ نیک چانگ سکون سے سانس لے رہی تھی۔ یہ ساری للکار، یہ سارا شعور صرف ایک مقصد کے لیے تھا، تاکہ شاہ نیک چانگ کو مراقبے اور صحتیابی کا وقت مل سکے۔ خون کے گروہ کے لوگ اسٹارم ہاؤس کے شاگردوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اکثر سپریشن اور ری یونین درجے کے ماہرین۔ ایسے لوگ تو کائی یانگ جیسے کسی چیونٹی کو ایک جھٹکے میں کچل سکتے تھے، مگر خوش قسمتی سے ان کی طاقت 9 کلاؤڈ 8 لاکھ کی میہر میں بند تھی۔ اسی لمحے غار کے اندر شاہ نیک چانگ نے آنکھیں کھولیں۔ کائی یانگ کی چیخ اس کے دل میں امید کی چنگاری بن گئی۔ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مسلسل خوف میں تھی کہ کائی یانگ واپس نہیں آئے گا، کہ وہ مر چکا ہوگا۔ اس کی طاقت کم تھی اور دشمن بہت زیادہ۔ وہ کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ جب وہ گیا تھا تو شاہ نیک چانگ خود کو کوس رہی تھی۔ اگر اس نے اسے نہ جانے دیا ہوتا، اگر وہ کچھ کر پاتی، لیکن اس کی اپنی حالت نازک تھی۔ اس کے پاس اس لمحے روکنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور اب جب اس نے اس کی آواز سنی تو دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زخموں سے چور ہو کر بھی لڑ رہا ہے صرف اس کے لیے۔ مجھے جلدی ٹھیک ہونا ہوگا، مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر سے آنکھیں بند کر کے مراقبہ شروع کر دیا۔ وادی کے دوسری طرف وین فیچن اور لانگ ہوئی بھی کائی یانگ کی چیخ سن چکے تھے۔ وین فیچن کے ماتھے کی رگیں تن گئیں، اس کی توجہ ٹوٹی اور منہ سے خون نکل آیا۔ کمبخت جانور، وہ غصے سے چلایا۔ اس لمحے وہ مہر توڑنے کے قریب تھا، مگر چیخ نے اس کا توازن بگاڑ دیا اور اب اندرونی زخم لگ چکا تھا۔ لانگ ہوئی نے مصنوعی ہمدردی کے ساتھ پوچھا، لارڈ وین، میہر توڑنے کا عمل کیسا جا رہا ہے؟ وین فیچن نے سردآ بھری، اچھا نہیں، یہ میہر میری سمجھ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں نہیں جانتا وہ لڑکی کس کی شاگرد ہے، لیکن جو اس نے جال بچھایا ہے وہ کسی عام شاگرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ 3 این کی زنجیروں نے اس کے جسم میں نہ صرف کی کا بہاؤ روکا ہوا تھا بلکہ اس کے دانتیان کو بھی قید کر دیا تھا، اور اس کی طاقت صرف 3 درجے کی چی ٹرانسفارمنگا کے برابر رہ گئی تھی اور ہر وار کے ساتھ مزید کمزور ہو رہی تھی۔ وین فیچن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کائی یانگ اور شاہ نیک چانگ کو بار بار مارے، ہر بار پہلے سے زیادہ اذیت دے کر۔ ایک ٹرو ایلیمنٹ 5th باؤنڈری ماسٹر 2 جونیئر شاگردوں کے ہاتھوں بے بس، یہ اس کے لیے ذلت کی انتہا تھی۔ لانگ ہوئی نے مصنوعی اعتماد سے کہا، لارڈ وین فکر نہ کریں، اس نے خود ہی اپنا ٹھکانہ ظاہر کر دیا ہے، اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ وین فیچن خاموش رہا۔ اس نے وہ چیخ سنی تھی اور جانتا تھا کہ وہ خوف کی چیخ نہیں تھی، وہ چیخ جنگ کی تھی، طاقت اور جنون سے بھری۔ یہ لڑکا آخر کون ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ ایک معمولی ابتدائی درجے کا شاگرد ایسا حوصلہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا، بے وقوفی ہے،
مرنے سے پہلے ہر جانور دیوانہ ہو ہی جاتا ہے۔ اسی وقت وادی کے باہر ایک بوڑھا شخص فضا میں تیزی سے اڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، سانس پھولی ہوئی مگر رفتار حیران کن۔ چند لمحوں میں وہ ہزاروں فٹ کا فاصلہ طے کر گیا۔ نہیں، سب غلط ہو گیا۔ وہ بڑبڑایا، میرے بچے، تم نے مہر وقت سے پہلے کیوں کھول دی؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ کنٹریبیوشن ہال کا خزانچی منگ وو یا تھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور پشیمانی تھی۔ کل رات اس نے اپنی شاگرد شانگ چانگ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ 9 ینڈیو کرسٹل کے مقام پر جانا خطرناک ہے، ترقی کے لیے اس جگہ کی ضرورت نہیں۔ شانگ چانگ نے اس وقت سر ہلا کر بات مان لی تھی اور اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ خوش ہوا، اس کی شاگرد فرمان بردار اور سمجھدار تھی۔ اس رات دونوں نے کھانا کھایا، چند پیالے شراب کے پے، اور باتوں ہی باتوں میں منگ وو یعنی کائی یانگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، اس لڑکے سے دور رہنا بہتر ہے، وہ چالاک ہے، لالچی ہے، بد نیت ہے، اس کے دل میں نیکی نہیں، صرف خود غرضی ہے۔ اصل میں منگ وو یا کی پریشانی صرف ایک تھی کہ اس کی شاگرد کسی غلط شخص کے قریب نہ چلی جائے۔ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کا دل بہت معصوم ہے۔ اگر اس لڑکے نے اسے بہکا لیا تو یہی خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے نہ صرف غلط اندازہ لگایا بلکہ ایک ایسے شخص کو حقیر جانا جو اس کی شاگرد کی خاطر اپنی جان تک خطرے میں ڈال چکا تھا۔ منگ وو یعنی دانت بھینچے اور خود سے کہا، اگر ایک لمحہ بھی ضائع کیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آسمان کی طرف لپکا اور اس کی رفتار ایک بجلی کے جھٹکے کی طرح بڑھ گئی۔ وادی کے اندر جنگ چھڑنے والی تھی اور باہر قسمت کے دھاگے تیزی سے ایک دوسرے سے جڑنے لگے تھے۔ باب 102 مینگ وو یا کی غلط فہمی۔ منگ وو یا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ بول رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا رہی تھی۔ اس کی شاگرد شانگ چانگ جو میٹھے انداز میں کھانا پیش کر رہی تھی، اس کے پکوانوں میں کوئی عام چیز نہیں تھی۔ جب وہ جاگا تو کافی وقت گزر چکا تھا، بہت زیادہ، اور تب اسے پتہ چلا کہ شانگ چانگ نے اس کے کھانے میں اپنی تیار کردہ کمپاؤنڈنگ دوا شامل کی تھی۔ اپنی ہی شاگرد کے ہاتھوں دھوکہ کھانے پر منگ وو یا کو رونا آیا مگر آنسو نہیں نکلے۔ کیا دن آ گئے ہیں؟ وہ بڑبڑایا، اپنی ہی شاگرد نے مجھے بے ہوش کر دیا اور میں خوش فہمی میں کھانا کھاتا رہا۔ شرم، غصہ اور فکر، سب جذبات مل کر اس کے اندر بھڑک اٹھے۔ وہ چہرہ بھی نہ دھو سکا اور سیدھا اسکائی ٹاور پولین سے نکل کر بلیک ونڈ ماؤنٹین کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں بس ایک ہی بات تھی، کاش میں اسے روک لیتا۔ وہ معصوم ہے، نادان ہے اور وہاں خطرناک جانور گھوم رہے ہیں۔ اسے اپنی زبان پر افسوس ہو رہا تھا۔ برامنا، میں کیوں بولتا گیا؟ اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو یہ سب فکر نہ ہوتی۔ تقریباً 10 میل کے فاصلے پر پہنچ کر منگ وو یا کو ایک عجیب سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، سیدھا وادی کی طرف سے۔ اس نے فضا میں رکھ کر آنکھیں تیز کیں۔ نیچے وادی میں گہری ینچی بھاپ کی طرح جمع تھی، جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے قید کر رہی ہو۔ یہ دیکھ کر منگ وو یعنی سکون کا سانس لیا۔ اچھا، 9 کلاؤڈ 8 لاک سیل 9 کلاؤڈ 8 لاک سیل فعال ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے میری شاگرد محفوظ پہنچ گئی ہے۔ وہ خود سے بولا، چلو کم از کم سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ پچھلے کئی دنوں کی دوڑ دھوپ اور بے چینی نے جیسے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ وہ وادی کے کنارے جا کر رک گیا، اندر جھانکنے کی کوشش کی مگر ان کی اتنی گھنی تھی کہ نہ کچھ دکھ رہا تھا نہ اس کی روحانی حصے اندر جا پا رہی تھیں۔ سیل لگ گیا ہے یعنی وہ کام پر لگ چکی ہے۔ مجھے بس انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ سب مکمل نہیں کر لیتی۔ اسے اندازہ نہیں تھا، یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شانگ چانگ نے یہ سیل 9 ینڈیو کرسٹل 9 ینڈیو کرسٹلز کے لیے نہیں لگایا تھا بلکہ ان قاتلوں کے خلاف جو ان دونوں کے پیچھے تھے، اور اسی وقت وادی کے اندر اس کی شاگرد نہ ڈھال پڑی تھی اور کائی یانگ لہو میں نہایا ہوا زندگی اور موت کے بیچ کھڑا دشمنوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اگر منگ وو یا کو سچائی کا اندازہ ہو جاتا تو وہ ایک لمحہ بھی نہ رکتا، وہ سیل توڑ دیتا اور وین فیچن کو 100 بار مار دیتا۔ جو میرے شاگرد کو ہاتھ لگائے میں اس کے اجداد تک کو برباد کر دوں گا۔ یہ اس کے دل کی فریاد تھی جو آسمان تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی وادی کے اندر کائی یانگ نیزے کی طرح سیدھا کھڑا تھا، اس کی نظریں پرازم اور جسم جیسے فولاد ہوا میں کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ فس فس فس، وہ جان گیا، آخر وہ آ گئے۔ اس نے پلٹ کر اس سمت دیکھا جہاں شانگ چانگ چھپی تھی۔ دل میں بس ایک خیال آیا، شاید آج کے بعد میں زندہ نہ رہوں، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ پچھتاوا نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں۔ 3 سائے ایک دم نمودار ہوئے۔ یہ برڈ گروپ کے وہی طاقتور لوگ تھے جو سپریشن اینڈ ری یونین کی سطح پر تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک چوتھا بھی آ پہنچا جو کہ ٹرانسفارمنگ کے 9ویں درجے پر تھا۔ چاروں نے کائی یانگ کو گھیر لیا، ان سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بس 1 گھنٹہ پہلے یہی نوجوان ابتدائی سطح پر تھا اور اب اس کی طاقت آسمان کو چھو رہی تھی۔ اولانگ کی لاش اس کے قدموں میں پڑی تھی، گردن ٹوٹی ہوئی، جسم کی حالت عبرتناک۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو نے مارا ہے؟ ایک نے بھاری آواز میں پوچھا۔ کائی یانگ نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے لیڈر اور لونگ ہوئی کہاں ہیں؟ چھپ گئے کیا؟
ایک نے غرور سے کہا، ہنف، تجھ جیسے کیڑے کے لیے ہمارے سردار کو آنے کی کیا ضرورت؟ کائی یانگ نے مصنوعی خوف میں ہاتھ جوڑ لیے۔ ارے نہیں نہیں، بچاؤ، برڈ گروپ آ گیا ہے۔ پھر ہنس کر کہا، باتوں سے نہیں، آؤ ہاتھ سے بات کرو۔ نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب دیکھ میں تیرے دانت کیسے توڑتا ہوں۔ چاروں جانب سے چاروں حملہ اور ہوا کی طرح لپکے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے، اور کائی یانگ کے ارد گرد قتل کی نیت سے حالہ بنا لیا۔ کائی یانگ نے کوئی گھبراہٹ نہ دکھائی بلکہ ہنستے ہوئے بولا، لگتا ہے تم سب کو اپنے زور پر خود بھی اعتماد نہیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک چلایا، حرام زادے، اب دیکھ میں تیری زبان کیسے بند کرتا ہوں۔ ہوا میں تلواروں کی چمک ابھرنے لگی اور کائی یانگ کا چہرہ اس بات کی طرح سنجیدہ، ایک اور جنگ کے لیے تیار۔ باب 103 چمکتی ہوئی لڑائی۔ تم میری برابری کے قابل نہیں، کائی یانگ نے دھاڑ کر کہا۔ اس نے اپنی یانگ مائع یانگ لیکوڈ کی ایک بوند جلا دی اور لمحوں میں اس کا پورا جسم آگ کے گولے میں بدل گیا۔ اس کے بدن سے حرارت کی تیز لہریں اٹھنے لگیں جو ہوا کو جلانے لگیں۔ یہ کہتے ہی اس نے یوان لانگ کی طرف دھاوا بولا اور موقع کی شکل میں ایک شدید وار کیا۔ دھم، ایک بھاری آواز گونجی، کائی یانگ پیچھے لڑکھڑا گیا، جبکہ یوان لانگ چیخ کے ساتھ ہوا میں اڑ گیا۔ 3 قدم پیچھے ہٹتے ہی کائی یانگ باقی 3 دشمنوں کے حملے کے دائرے میں آ گیا۔ تینوں نے باری باری اس پر وار کیا۔ کائی یانگ نے ایک کے حملے سے بچاؤ کیا مگر اپنی پشت کمزور ترین شاگرد کے سامنے کر دی۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا فیصلہ تھا۔ اسی لمحے کائی یانگ نے دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر ایک طاقتور وار کیا، سیدھا سینیار بھائی کائی کے سینے پر۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ یہ وہی کائی تھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ساتھی کو ہوشیار کیا تھا کہ کائی یانگ کے فریب میں نہ آئے، لیکن اب وہ خود اسی فریب میں پھنسا جا رہا تھا۔ چاروں میں سب سے طاقتور ہونے کے باوجود کائی اول جن میں تھا، اگرچہ اس کی زیادہ تر طاقت ین کی چینز کے بعد مقفل تھی، مگر وہ اب بھی کی ٹرانسفارمنگ کی دوسری سطح کا ماہر تھا۔ اسی لیے کائی یانگ نے طے کر لیا، پہلا وار جان لیوا ہونا چاہیے۔ کائی نے جیسے ہی اپنے وار کی سمت دیکھی، اس کے دل میں ایک برا احساس پیدا ہوا، یہ بچہ کوئی چال چلنے والا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے بازو آگے بڑھائے، اس نے دیکھا کہ کائی یانگ کے ہونٹوں پر ایک سرد ظالمانہ مسکراہٹ ہے۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، میں اس کے جال میں آ گیا ہوں۔ اگلے ہی لمحے کائی یانگ کی ہتھیلیاں جلنے لگیں، خون سرخ آگ کی طرح دہکتی ہوئی، ان سے تیز حرارت نکل رہی تھی، گویا پگھلا ہوا لوہا بہہ رہا ہو۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ کائی کے دل میں یہ احساس ابھرا، کائی یانگ کا وار سیدھا اس کے سینے پر لگا۔ اسی وقت کائی کی اپنی ہتھیلی بھی کائی یانگ سے ٹکرائی۔ ایک زوردار ڈھم کی آواز گونجی اور دنیا کی توانائی ورلڈ کی کا بہاؤ کائی کے جسم میں داخل ہوا اور اسے لگا جیسے اس کی جلد پگھل رہی ہو۔ یہ اتنی خالص! کائی کا دل لرز گیا۔ اگر اس کی تربیت کچھ کم ہوتی تو شاید وہ اسی ایک وار میں مر جاتا، لیکن ابھی تو جھٹکا ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک اور لہر اور بھی زیادہ تیز اس کے سینے میں داخل ہوئی، اتنی گرم کہ جیسے اندرونی اعضا جلنے لگے۔ دور ہو جا مجھ سے، کائی چیخا اور اپنے بازوؤں کی پوری طاقت لگا کر کائی یانگ کو زور سے پھینک دیا۔ کائی یانگ آسمان میں اچھلا جیسے کپڑے کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا۔ گرنے سے پہلے اس کے کندھے میں ایک تلوار سیدھی گھس گئی، خون کا فوارہ چھوٹا۔ اس کے فوراً بعد ایک اور دشمن نے اس کی پسلیوں پر ایسا وحشیانہ ٹھوکر ماری کہ وہ دہرا ہو گیا۔ اسی دوران اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی زمین پر گر گئی۔ کائی یانگ نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں تشویش کی چمک تھی، مگر وہ رک نہیں سکا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گیا، وہ بھاگ گیا۔ یوان لانگ نے حیرت سے کہا، پھر زمین پر پڑی بوتل اٹھانے کے لیے جھک گیا۔ دور سے کائی یانگ کی آواز گونجی، ہاں تم بلڈ گروپ والے بس نام کے ماہر ہو۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ کیا؟ وہ ہمیں خود بلاتا ہے اور پھر خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ انہیں لگا کہ کائی یانگ نے اپنی بہادری کا ڈھونگ رچایا تھا۔ سب نے ناک چڑھائی۔ ڈھونگی، یوان لانگ بولا، چلو اس کے پیچھے، وہ زخمی ہے، زیادہ دوڑ نہیں جا سکتا۔ وہ ابھی 2 قدم ہی بڑھے تھے کہ پیچھے سے ٹھک ایک بھاری آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو سینئر بھائی کائی زمین پر اوندا پڑا تھا، حرکت تک نہیں کر رہا تھا۔ سینئر بھائی کیا ہوا؟ یوان لانگ جھک گیا، کوئی جواب نہیں۔ تیسرے شخص نے گھبرا کر کائی کے جسم کو پلٹا اور چیخ مار کر پیچھے ہٹا۔ کائی کا جسم مکمل سرخ ہو چکا تھا، جلتا ہوا، آنکھیں پھٹ چکی تھیں، سینے میں انگلی جتنے سوراخ تھے جن سے گرم خون ابل رہا تھا، اتنا گرم۔ اس نے لاش زمین پر رکھ دی، لیکن جو نہیں زمین سے چھوئی لاش پھٹ گئی اور گرم خون کے بخارات ہوا میں پھیل گئے۔ تینوں پر وہ خون گرا اور فوراً انہیں بھی حرارت محسوس ہوئی۔ جلتی ہوئی چی ان کے جسموں میں گھس رہی تھی۔ وہ سب خوفزدہ رہ گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سب سے طاقتور ساتھی اتنے خوفناک انداز میں مر جائے گا۔ یہ کب ہوا؟ یوان لانگ کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ کیا یہ سب اسی ایک مکے میں ہوا تھا؟ 4 آدمی آئے تھے اور اب 3 بچے تھے۔ کائی یانگ زخمی، لہولہان مگر زندہ، اور وہ خوف میں جمے کھڑے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ باب 104 یوان لانگ کا اندازہان۔
تینوں کے دلوں میں سے کوئی بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ جو شخص زمین پر پڑا تھا وہ در حقیقت جدائی اور ملاقات کی حدود کا استاد تھا، وہ ہرگز جدائی اور ملاقات کی حدود کا استاد تھا۔ وہ ابتدائی عنصر کے مرحلے کے ایک مشق کار کے ہاتھوں کیسے شکست کھا سکتا تھا؟ آن دونوں کے درمیان دو مکمل دائرے کا فرق تھا۔ یہ فرق اتنا بڑا تھا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فرق، یہاں تک کہ اگر اس سینئر بھائی کی آدھی سے زیادہ طاقت مہر بند ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اگر آپ اس حقیقت کو شامل کریں کہ اسے وادی میں ین توانائی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی توانائی استعمال کرنے کی ضرورت تھی، تب بھی اس کی طاقت کی تبدیلی کے مرحلے کے کسی شخص کے برابر ہوتی۔ کیا ایسا نہیں تھا؟ وہ اس طرح کیسے مارا جا سکتا تھا؟ آن کے چہرے یا تو زرد تھے یا تمتارائے ہوئے اور خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب سوچ رہے تھے کیا ہوگا اگر کائی یانگ کا ہدف وہ سینئر بھائی نہ ہوتا بلکہ وہ خود ہوتے، تب نتیجہ کیا ہوتا؟ بے شک وہ مر چکے ہوتے۔ آس نکتے کو محسوس کرتے ہوئے یوان لانگ کو احساس ہوا کہ سینئر بھائی کائی کی چوکسی اور دور اندیشی بہت صحیح تھی۔ اگر سینئر بھائی کی یاد دہانیاں نہ ہوتیں تو شاید وہ پہلا شخص ہوتا جو کائی یانگ کے ہاتھوں مرتا۔ سینئر بھائی در حقیقت کیسے مارا؟ ان میں سب سے کمزور مشق کار نے آخرکار بات کرتے ہوئے عجیب و غریب اور شرمناک خاموشی توڑ دی۔ جیسے ہی یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے فوری طور پر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ پچھلے منظر کو اپنے ذہن میں دوبارہ چلانے کے بعد انہیں آخرکار کائی یانگ کے وار کے نشان ملے۔ یہ صرف زخموں کا ایک تبادلہ تھا۔ یہ واحد حملہ تھا جو کائی یانگ نے پوری لڑائی کے دوران کیا تھا۔ کیا اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے؟ ان میں سے ایک نے خوف سے پوچھا۔ یہ اس کی مہارت نہیں ہے، شاید اس کے پاس انتہائی طاقتور ہتھیار نما آرٹیفیکٹ ہے، ورنہ اس کے لیے سینئر بھائی کے دفاع کو توڑنا اور اسے مارنا ممکن نہیں ہوتا۔ یوان لانگ نے اس کی طرف دیکھا اور صورتحال کا تجزیہ کیا۔ جیسے جیسے اس کا دماغ آہستہ آہستہ پرسکون ہوا، دوسرے شخص نے بھی اس کے اندازے سے اتفاق کیا۔ اگر وہ ہتھیار نما آرٹیفیکٹ کی مدد کے لیے نہ ہوتا تو کائی یانگ ممکنہ طور پر ایسے نتائج کیسے حاصل کر سکتا تھا اس قسم کی چیز کے لیے؟ یہاں تک کہ اگر کائی یانگ خود سچ قبول کر لے تب بھی وہ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ اس آرٹیفیکٹ کو چالو کرنے کے لیے اسے دنیا کی توانائی کی ایک بہت بڑی مقدار درکار ہوگی۔ اس لیے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسے صرف ایک بار استعمال کر سکتا ہے۔ اس وار کے بعد نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو وہ بھاگ جائے گا۔ یوان لانگ کا تاثر پڑھا نہیں جا سکتا تھا۔ جتنا وہ سوچتا یہ خیالات اتنا ہی واضح اور ہوشیار ہوتے گئے، ذہانت کے ایک حصے کے ساتھ ملے ہوئے۔ اس کا تجزیہ کائی یانگ کے غیر معمولی اعمال کی وضاحت کرنے کے لیے بہت موزوں تھا۔ پر اعتماد لہجے میں یوان لانگ نے کہا، لہٰذا یہاں تک کہ اگر موجودہ وقت میں اس کے پاس کچھ باقی طاقت ہو تو وہ اپنی پرواز کے اختتام پر ایک تیر کی مانند ہوگا۔ خفیہ آرٹیفیکٹ کے حوالے سے وہ یقینی طور پر اسے دوبارہ چالو نہیں کر پائے گا۔ اس پر جو مختلف زخم اسے ملے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے وہ زیادہ خطرہ نہیں رکھتا۔ دوسرے دو نے بھی محسوس کیا کہ اس کے نتائج صحیح تھے۔ اپنے دلوں کے اندر کے پتھر کو نیچے رکھتے ہوئے آخر میں اس نے لڑائی کرنے کے لیے صرف ایک خفیہ آرٹیفیکٹ پر انحصار کیا جس نے واقعی میں انہیں ایک لمحے کے لیے ڈرا دیا۔ اگر اس کی طاقت واقعی میں اتنی وحشانہ ہوتی اس حد تک کہ وہ آسانی سے سینئر بھائی کائی کو مار سکتا تو پھر وہ اپنی گردنیں دھو کر اس کے سامنے پیش کر دیتے۔ وہ موت کے دروازے پر کیوں جدوجہد کرتے؟ سب سے کم درجے والے بلٹ گروپ کے شاگرد نے کہا، سینئر بھائی کے مرنے کے بعد کیا ہمیں واپس جا کر اس معاملے کی رپورٹ کرنی چاہیے؟ یوان لانگ نے اسے دیکھنے کے لیے اپنا سر گھمایا، ہلکے سے ڈانٹتے ہوئے، ہم کیوں واپس جائیں؟ اگر ہم رپورٹ کرنے واپس نہیں جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح انتخاب ہوگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دوسرا شخص نوجوان کو دیکھتا ہوا اچانک ہنس پڑا، سب سے کمزور کو کہتے ہوئے، چھوٹے بھائی وہ تم سینئر بھائی یوان کے ارادے کو نہیں سمجھے؟ حیران ہو کر وہ چھوٹا بھائی وہ سوالیہ انداز میں یوان لانگ کی طرف مڑا۔ یوان لانگ مسکرایا، چھوٹے بھائی ضیاء سمجھتے ہیں، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ چھوٹے بھائی ضیاء نے بھی ہلکے سے ہنس کر کہا، عظیم ذہن ایک جیسے سوچتے ہیں۔ چھوٹے بھائی وہ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ خواہ وہ کتنا ہی سوچے وہ اہم نکتے کو نہیں پکڑ سکا اور بے بسی سے پوچھ سکا، میرے دونوں سینئر بھائی، کیا آپ صورتحال کو واضح الفاظ میں وضاحت کر سکتے ہیں؟ اس پر نظر ڈالتے ہوئے یوان لانگ نے آخرکار وضاحت کی، چھوٹے بھائی وہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کائی یانگ کے خفیہ آرٹیفیکٹ کا درجہ کیا ہے؟ سوال پر کچھ دیر سوچنے کے بعد چھوٹے بھائی وہ نے آہستہ آہستہ جواب دیا، ہم چاروں کے درمیان براہ راست سینئر بھائی کائی کو ایک حرکت میں مارنے کے لیے آرٹیفیکٹ کا درجہ یقینی طور پر کم نہیں ہوگا، کم از کم یہ زمینی درجے کے درمیانی سطح پر ہوگا۔ یہ ممکنہ طور پر زمینی درجے کے اعلی سطح پر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سب نے ذاتی طور پر ننگ چنگ کو آسمانی درجے کا آرٹیفیکٹ استعمال کرتے دیکھا تھا، تو یہاں تک کہ اگر زمینی درجے کا آرٹیفیکٹ کائی یانگ کے ہاتھوں میں ظاہر ہو تو انہیں کیوں حیرت ہوگی؟ یہ کہنا کہ یہ زمینی درجے پر ہے سب سے کم تشخیص تھی جو چھوٹے بھائی وہ دے سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک منصفانہ تشخیص بھی تھی۔ یوان لانگ نے اپنا سر ہلکے سے ہلاتے ہوئے کہا، اگر ہم واقعی واپس جا کر اس معاملے کی رپورٹ کرتے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ چھوٹے بھائی وہ نے فطری طور پر جواب دیا، کائی یانگ مر جائے گا اور خفیہ آرٹیفیکٹ ہال ماسٹر ون کے پاس چلا جائے گا۔ اپنی بات درمیان میں روکتے ہوئے اس شخص کو احساس ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔
اگر وہ حال ماسٹر وین کو بتاتے کہ کائی یانگ کے پاس زمینی درجے کا آرٹیفیکٹ ہے تو کیا انہیں کچھ ملتا؟ لونگ ہوئی پہلے ہی اس لڑکی کے آسمانی درجے کے آرٹیفیکٹ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اگر حال ماسٹر وین گوشت نہیں کھا سکتا تو پھر وہ سوپ کیوں نہیں پی سکتا؟ اور شاگردوں میں وہ چینی کے ٹکڑے تک نہیں چاٹ پائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ جب وہ واپس آئیں گے تو حال ماسٹر وین انہیں کچھ سونے اور چاندی کے ٹکڑے عطا کرے گا۔ اس بار مختلف خطرات کا تجربہ کرتے ہوئے ان کے بہت سے ساتھی بھائیوں کے مرنے کے ساتھ کیا وہ واقعی میں صرف یہ چند انعامات حاصل کر پائیں گے؟ اپنی جانیں داؤں پر لگا کر انہیں کم از کم کچھ فصل تو کاٹنی چاہیے۔ ابھی ایک لمحے پہلے وہ موت کے دروازے پر تھے، یہاں تک کہ اب بھی ان کے دل زوردار پتونگ آوازوں کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔ کچھ سونے اور چاندی کے ٹکڑے انہیں معاوضہ کیسے دے سکتے تھے؟ مزید برآں حال ماسٹر وین کنجوس ہونے کے لیے مشہور تھا، اس لیے یہاں تک کہ اگر اس نے انہیں کچھ پیسے دیے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ میرے 2 سینئر بھائی کا مطلب ہے؟ چھوٹے بھائی وہ انہیں جانچتے ہوئے پوچھا۔ یوان لانگ اور وہ سینئر بھائی زیا نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور سینئر بھائی زیا نے اپنا سر ہلایا۔ سینئر بھائی جو بھی کہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یوان لانگ مسکرایا۔ اچھا، چونکہ میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کی کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر ہم رپورٹ کرنے واپس نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دونوں لوگوں نے اپنے سروں کو ہلایا اور کائی یانگ پر وہ خفیہ آرٹیفیکٹ۔ یوان لانگ نے ایک مسکراہٹ چھپائی اور اپنا سر اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کی طرف موڑا۔ جو اسے مار سکے گا اور سینئر بھائی کائی کی موت کا بدلہ لے سکے گا وہ اس آرٹیفیکٹ کی ملکیت حاصل کر سکے گا۔ کیسا رہے گا؟ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ چھوٹے بھائی زیا نے اپنا سر ہلایا۔ پھر ہم وہی کریں گے جو آپ نے کہا ہے؟ کیا ہم الگ ہو جائیں؟ تینوں کے درمیان چھوٹے بھائی وہ کی طاقت سب سے کم تھی۔ پہلے والی لڑائی میں سینئر بھائی کائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اسے فکر تھی کہ اگر وہ کائی یانگ سے اکیلے ملا تو وہ اسے شکست دینے سے قاصر رہے گا۔ وہ چھوٹے بھائی زیا نے جواب دیا، تم ڈر کس بات کا رہے ہو؟ کائی یانگ نے وہ خفیہ آرٹیفیکٹ پہلے ہی ایک بار چالو کر لیا ہے، اس کے پاس کتنی دنیا کی توانائی باقی ہوگی؟ یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اس نے طوفان گھر کے لوگوں کے خلاف سخت لڑائی لڑی ہے اور ہمارے ساتھ لڑتے ہوئے اسے اور بھی مہلک زخم ملے ہیں۔ موجودہ وقت کا وہ کوئی بھی آسانی سے اس کی زندگی لے سکتا ہے۔ چھوٹے بھائی وہ نے بھی یہی سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچتے کائی یانگ نے 9 لانگ کے خلاف بری طرح لڑائی لڑی تھی اور شاید توانائی کی ایک بڑی مقدار استعمال کی تھی۔ اسے جو زخم ملے تھے وہ بھی اس نے دیکھے تھے۔ ماحول بھی بہت ظالمانہ تھا، اس لیے اسے سردی اور ان توانائی کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی توانائی اور ذہنی توانائی کو ختم کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے پاس غالباً طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ باقی ہوگا، اس لیے اگر وہ واقعی میں ملتے تو وہ آسانی سے کائی یانگ کو مار سکتا تھا۔ موجودہ حالات کائی یانگ کو مارنے اور سینئر بھائی کائی کا بدلہ لینے کے لیے کامل تھے، اس لیے اگر وہ اس کی گرفت کے اندر خفیہ آرٹیفیکٹ حاصل کرنا چاہتے تھے تو یہ اسے دیا جائے گا جو اسے پہلے ڈھونڈ لے۔ وہ ممکنہ طور پر ایک ساتھ کیسے کام کر سکتے تھے؟ خیال کے ساتھ چھوٹے بھائی وہ نے اپنے ابلتے ہوئے خون کو پرسکون کرنے کے لیے کئی گہری سانسیں لیں۔ باب 105 گولی میں چھپا ہوا راز اپنا لائے ہاتھ عمل طے کرنے کے بعد سینئر بھائی ویس نے اچانک یوان لانگ کی طرف رخ کیا۔ سینئر بھائی یوان جیسے ہی کائی یانگ یہاں سے جا رہا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یوان لانگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جونیئر بھائی واقعی بڑی باریکی سے چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ہتھیلی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی تھی، شاید یہ گولیوں پلز کی بوتل ہے۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ جونیئر بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں لالچ کی چمک تھی۔ کائی یانگ اور اس کی ساتھی لڑکی دونوں کے پاس اعلی درجے کے خزانچے آرٹیفیکٹس تھے۔ ایسے لوگ عام نہیں ہوتے۔ اور جب یہ بوتل زمین پر گری تھی تو کائی یانگ نے اسے دیکھ کر جو اضطراب دکھایا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں۔ جونیئر بھائی کے دل میں خیال آیا، اگر یہ واقعی قیمتی گولیاں ہیں تو یوان لانگ اکیلا کیوں فائدہ اٹھائے؟ ہم بھی تو لڑائی میں شریک تھے، ہمارا بھی حصہ بنتا ہے۔ یوان لانگ نے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ضرور۔ اس نے بوتل کھولی اور اندر جھانکتے ہی حیرت سے چیخ نکلی۔ یہ تو یانگ تباہ کی گولیاں لگتی ہیں۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سچ؟ اور وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ یوان لانگ نے بوتل کو ہلا کر کہا، دیکھ لو خود ہی، تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس نے چند گولیاں ان دونوں کی ہتھیلیوں پر رکھ دیں۔ جونیئر وہ نے گولی کو ہاتھ میں لیا اور فوراً اس کے بدن میں موجود ٹھنڈک ختم ہونے لگی۔ ینکی کی سرد توانائی جیسے بکھر گئی ہو۔ اب اسے اپنی توانائی ضائع کر کے سردی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ خوشی سے بولا، یہ تو واقعی یانگ گولیاں ہیں۔ حیرت نہیں کہ کائی یانگ نے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
ایسی جگہ پر جہاں ہر طرف ین توانائی ہے، یہ گولیاں تو جیسے خزانہ ہیں۔ یوان لانگ نے چالاکی سے کہا، ہم نے حصے برابر بانٹ لیے، لیکن یاد رکھو ان میں شاید کوئی پوشیدہ راز بھی ہو، انہیں فوراً کھا مت لینا، پہلے دیکھنا تو چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور چند لمحوں میں درختوں میں غائب ہو گیا۔ شے اور ووو نے گولیاں اپنے کپڑوں میں چھپا لیں اور الگ الگ سمتوں میں نکل گئے۔ کائی یانگ کو ڈھونڈنے دوسری طرف کائی یانگ ایک درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان چھپا بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر زخموں کی کئی تہیں تھیں۔ کندھے کا زخم ہڈی تک جا پہنچا تھا، جس سے اس کا بایاں بازو کمزور اور سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی حرارت سے زخموں کو جلایا تاکہ خون بہنے سے روکا جا سکے۔ یہ طریقہ اذیت ناک ضرور تھا، مگر جان بچانے کے لیے ضروری۔ اس کے جسم کی حالت بری تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی وحشی روشنی تھی۔ جب تک سانس ہے لڑائی ختم نہیں، یہی اس کا ایمان تھا۔ کائی یانگ کے ذہن میں وہ لڑائی بار بار گونج رہی تھی۔ سینئر بھائی کائی ایک الگ درجے کا ماہر۔ اسے مارنے کے لیے کائی یانگ کو اپنی یانگ مایا کی 10 بوندیں جلانی پڑیں، لیکن نتیجہ اس کی موت۔ یہ قیمت اس کے لیے جائز تھی۔ آپ 3 دشمن باقی تھے، لانگ ہوئی اور ایک طاقتور شخص کے علاوہ۔ یہ تینوں کائی سے کمزور تھے۔ اگر ایک ایک کر کے آتے تو اس کے لیے یہ شکار ہوتے، اسی لیے اس نے ایک جال بچھایا تھا۔ ایک بوتل چھوڑ دی، وہی بوتل جس میں بلیک یانگ بلڈ گولیاں، بلیک یانگ بلڈ پلز تھیں۔ یہ گولیاں کچھ دن پہلے کائی یانگ نے بلیک یانگ بلڈ فلاور سے حاصل کی تھیں، جنہیں شیننگ چانگ نے تیار کیا تھا۔ اب وہی اس کے ہتھیار بننے والی تھیں۔ اس بار اس کی چال سادہ مگر خطرناک تھی۔ اگر وہ دشمن ان گولیوں کو اپنے پاس رکھ لیں تو اس کی یانگ اصل توانائی، اوریجن آف یانگ، ان کی موجودگی کو دور سے محسوس کر لے گی۔ یعنی اب وہ جہاں بھی جائیں کائی یانگ ان کی سمجھ جان سکے گا۔ یہ تھی اس کی شکاری حس۔ دشمن سوچ رہے تھے کہ وہ شکار ہیں، مگر حقیقت میں کائی یانگ ان کا شکاری بن چکا تھا۔ کچھ دیر بعد کائی یانگ کے سینے میں ایک خفیف ارتعاش محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سانس روکا اور اپنی یانگ اصل توانائی کو مرتکز کیا۔ ایک سایہ نمودار ہوا۔ درخت کے نیچے کائی یانگ نے نیچے جھانکا۔ صرف ایک، باقی کہاں ہیں؟ اس نے خود سے کہا۔ پھر 2 اور سائے نمودار ہوئے، تینوں الگ الگ سمتوں میں چل پڑے۔ کائی یانگ کے چہرے پر ایک مدھم مسکراہٹ آئی۔ بہت خوب، اب تمہیں ایک ایک کر کے ختم کیا جائے گا۔ درخت کی ٹہنیوں میں چھپا ہوا وہ زخمی، تھکا ہوا مگر ہوشیار جنگجو شکار کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ باب 106 اتنے وار کی سب ٹوٹ جائے جب کائی یانگ نے یقین کر لیا کہ باقی 2 دشمن اس کے آس پاس نہیں ہیں، تو وہ درخت سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور سیدھا اس کمزور ترین شاگرد کے پیچھے چل پڑا۔ وہ شاگرد ویو تھا۔ عام حالات میں وہ چی ٹرانسفارمنگ 9ویں درجے کا ماہر تھا، مگر اب ینچی کی زنجیروں نے اس کی طاقت کو بند کر رکھا تھا۔ اب اس کی طاقت صرف 4تھے درجے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ جنگل کے اندر کائی یانگ کے خون کے نشانات پر نظریں جمائے آگے بڑھ رہا تھا، مگر جتنا آگے گیا اتنا ہی وہ نشانات دھندلے ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ اچانک ختم ہو گئے۔ یہ وادی گھنے درختوں اور سیاہ سایوں سے بھری ہوئی تھی۔ کسی کو ڈھونڈنا گویا اندھی رات میں دھواں پکڑنے جیسا تھا۔ وہ انہیں ایک ایک جھاڑی، ایک ایک درخت کا جائزہ لیا۔ کبھی اوپر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں کوئی شے اس پر جھپٹنے کے لیے تیار تو نہیں، لیکن یہاں کی روشنی اتنی مدھم تھی کہ دیکھنا تقریباً ناممکن تھا۔ مجھے جلدی کرنی ہوگی، وہ انہیں دانت پیستے ہوئے سوچا۔ اگر دوسرے سینئر بھائی پہلے پہنچ گئے تو وہ ارتھ گریڈ خفیہ خزانہ، ارتھ گریڈ سیکرٹ آرٹیفیکٹ انہیں مل جائے گا اور میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر اس کے خون میں جوش دوڑ گیا۔ اگر وہ یہ خزانہ پا لیتا تو نہ صرف اپنی طاقت بڑھا لیتا بلکہ بلڈ گروپ میں اس کی حیثیت بھی بدل جاتی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے نشہ بن چکا تھا۔ اسی لمحے اچانک اس کے پیچھے چرر کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونک گیا۔ کون ہے؟ اس نے تلوار اٹھاتے ہوئے گھوم کر پکارا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ ہوا زور سے چل رہی تھی، درختوں کی شاخیں ٹکرا رہی تھیں، پتے اڑ رہے تھے۔ چند لمحے تک وہ ڈرا سہما کھڑا رہا، پھر خود ہی ہنس پڑا۔ ہاں، میں تو پاگل ہو رہا ہوں۔ یہاں میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ کائی یانگ یا وہ لڑکی، دونوں تو بس جان بچانے کے چکر میں ہیں، خود چل کر مرنے کیوں آئیں گے؟ اس نے گہرا سانس لیا، تلوار نیچے کی اور دوبارہ آگے بڑھنے لگا، مگر اسے معلوم نہ تھا موت اسی کے سر کے اوپر موجود تھی۔ درخت کی شاخوں میں کائی یانگ اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نے ایک لمحے کو سکون لیا، کائی یانگ نے یانگ مایا کی ایک بوند جلائی اور ایک دہکتا ہوا سایہ بن کر نیچے جھپٹا۔ ایک پل میں وہ کے اوپر گرم جلتا ہوا دباؤ محسوس ہوا۔ اس کا جسم اکڑ گیا، دل کی دھڑکن رک گئی۔ اوپر دیکھا اور آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ ایک کائی یانگ
وہ چیخا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی کائی یانگ کی دہکتی ہتھیلی اس کے کندھے پر آ لگی۔ بڑاک، ایک ہڈی ٹوٹنے کی آواز گونجی، وہ کے بازو کی ہڈی چٹک گئی اور اس کا جسم زور سے پیچھے لڑکھڑایا۔ آہ ہائے، وہ درد سے چیخ اٹھا، مگر غصے میں تلوار گھما کر کائی یانگ کی گردن کی طرف وار کیا۔ کائی یانگ نے ہوا میں پلٹا کھایا، تلوار کے کنارے پر قدم رکھا اور تیزی سے نیچے اترتے ہوئے سانپ کی طرح لپک کر اس کے پیچھے آ گرا۔ ایک لمحے میں اس نے دونوں ہاتھوں سے وار کیا، وہ کا توازن بگڑ گیا اور وہ زمین پر جا گرا۔ کرچ، اس کا دوسرا بازو بھی ٹوٹ گیا، اب وہ دونوں بازوؤں سے مفلوجن تھا۔ کائی یانگ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، نہ غصہ نہ ترس، بس خاموشی۔ اس نے زمین سے گری تلوار اٹھائی اور سیدھی اس کے سینے میں گھونپ۔ دائمبا اس کے لبوں سے خون ابل پڑا۔ تم اتنی حالت میں بھی لڑ سکتے ہو؟ اس کے لفظ رک رک کر نکلے۔ سنائر بھائی یوان، تمہاری ماں کو لعنت ہو، میری موت تمہارے ہی سبب ہوئی۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ کائی یانگ کا سانس تیز تھا، اس کے زخم دوبارہ کھلنے لگے تھے اور تازہ خون بہنے لگا، مگر اس نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً لاش کی تلاشی لی۔ اسے یانگ گولیاں، آدھی بوتل ریٹرننگ چی پلز اور چند چاندی کے سکے ملے، سب اپنے پاس رکھ لیے۔ پھر اس نے لاش کو درختوں میں چھپا دیا تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے، اور اگلے ہدف کی تلاش میں چل پڑا۔ اس کے پاس صرف 4 گھنٹے باقی تھے۔ صبح ہونے سے پہلے اسے 4 دشمن مارنے تھے، جن میں ایک ٹرو ایلیمنٹ باؤنڈری کا ماہر بھی شامل تھا۔ یہ ایک خون سے بھری رات بننے والی تھی۔ اب اس کی یانگ اصل توانائی کا دائرہ تقریباً 2000 فٹ تک پھیل چکا تھا۔ اس دائرے میں آنے والی کوئی بھی گرم توانائی کائی یانگ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اچانک اس نے رکھ کر سانس روکا۔ دور ایک توانائی محسوس ہوئی، مگر وہ حل نہیں رہی تھی۔ عجیب بات تھی، چند لمحے بعد وہ درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ تقریباً 30 فٹ دور ایک دھندلی سی شبیہ کھڑی تھی، اور اس کے آس پاس سفید چمکتی ہوئی چیزیں آسمان میں گھوم رہی تھیں۔ وہ چمکدار تھیں، مگر ان سے نکلنے والی سردی روح کو منجمد کر رہی تھی۔ 9 انڈیو کرسٹلز، کائی یانگ کے لبوں سے حیرت سے نکل گیا۔ یہی وہ خزانہ تھا جس کے لیے شیا ننگ چانگ یہاں آئی تھی۔ یہ کرسٹلز ینچی کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، گویا پوری وادی ان کے سامنے جھک رہی ہو۔ کائی یانگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو یہ ہے 9 انڈیو کرسٹلز کی اصل شکل۔ اسی لمحے وہ شخص جسے وہ دیکھ رہا تھا حرکت میں آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جونیئر شاگرد شے زیزی تھا، جو کائی یانگ کا پیچھا کرتے کرتے اتفاقاً اس مقام تک پہنچ گیا تھا۔ شے نے ایک لمحے کے لیے ارد گرد دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک ابھری۔ کچھ بھی ہو، یہ خزانہ اب میرا ہے، اور اس نے ہاتھ بڑھایا اپنے انجام کی طرف۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ باب 107۔ اچانک وار اس لمحے کائی یانگ نے بھی حرکت کی۔ شاگرد شے سی کا سارا دھیان 9 انڈیو کرسٹلز پر تھا۔ یہ کائی یانگ کے لیے بہترین موقع تھا۔ ایک خاموش مگر مہلک وار کرنے کا شے کے چہرے پر لالچ صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بلی کی طرح دھیرے دھیرے قدم بڑھا رہا تھا، سانسوں کی آواز تک دبائے ہوئے۔ ہر قدم اسے موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ بیچ کا فاصلہ گھٹتا گیا، 20 فٹ، 10 فٹ، 8، پھر بس 5 فٹ باقی رہ گئے۔ کرسٹلز کے ارد گرد کی ہوا اب یخ بن چکی تھی، گویا پوری وادی ان کے گرد جھک گئی ہو۔ اس لمحے شے نے جھپٹا مارا، اس کا جسم ببر شیر کی طرح لپکا اور اس نے ہاتھ بڑھا دیا اپنے انجام کی طرف۔ مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ آگے بڑھا، 9 انڈیو کرسٹلز اچانک لرز اٹھے اور ان کے اندر سے یخ سانس کی طرح سرد توانائی پھوٹ نکلی۔ یہ سردی تلوار کی دھار کی طرح اس پر جا گری۔ شے کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ وہ سمجھا تھا یہ ایک قیمتی خزانہ ہے، مگر کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر شعور بھی ہوگا اور وہ وار بھی کرے گا۔ بوکھلا کر اس نے فوراً اپنا ورلڈ کی گھمایا تاکہ اس یخ لہر کو روک سکے۔ پھر اچانک سب کچھ رک گیا، روشنی بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے کائی یانگ نے وار کیا۔ وہ ہوا میں بجلی کی طرح لپکا اور ہاتھ میں تھامی تلوار کو سیدھا شے کے پہلو کی طرف پھینک دیا۔ تلوار نے اپنا ہدف نہیں چھوڑا، شے کے جسم میں گھس گئی۔ آہش! شے کی چیخ نکلی۔ اس کے بدن پر یخ اور گرم 2 لہریں ایک ساتھ ٹکرائیں اور وہ زمین پر جھک کر سانس لینے لگا۔ کائی یانگ بھی پیچھے ہٹا، مگر اب وہ چھپنے والا نہیں تھا۔ شے نے سنبھل کر کائی یانگ کی طرف دیکھا، چہرہ زرد، آنکھوں میں غصہ اور حیرت۔ تم! کائی یانگ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ کیا تم یہ توقع نہیں کر رہے تھے؟ شے نے نیچے جھانکا، تلوار کو دیکھا۔ یہ تو جونیئر وہ کی تلوار ہے، کائی یانگ نے جواب دیا۔ بالکل، وہ مر چکا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ شے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہم سب تم سے دھوکہ کھا گئے۔ اس کے لبوں سے خون نکل آیا اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ کائی یانگ نے سرد لہجے میں کہا، میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں،
مگر جب تم خود موت کو آواز دو گے تو قصور میرا نہیں ہوگا. شے نے آخری کوشش کی. اس نے تلوار نکالی اور پوری طاقت سے وار کیا، مگر کائی یانگ نے جھک کر ایک زبردست مکہ اس کی ٹھوڑی پر مارا. کڑک! اس کا جبڑا چکنا چور ہو گیا اور وہ لٹ کر زمین پر جا گرا. کائی یانگ نے 2 اور وار کیے، ہر ایک میں وولٹ کی آگ بھری تھی. شے نے ہلنے کی بھی کوشش کی مگر اس کی سانسیں رک گئیں. کائی یانگ نے سرد لہجے میں کہا، چالاکیوں کے کھیل کھیلنا چاہتے تھے؟ اب دیکھ لو تمہارے باپ کے برابر کون ہے. لاش کا معائنہ کیا، کچھ دوائیں، چند سکے، سب اپنی جیب میں ڈال لیے. پھر لاش کو قریبی درخت کے اندر چھپا دیا. جب اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو 9 ینڈیو کرسٹلز غائب تھے. اس نے گہری سانس لی. یہ چیز خود زندہ ہے، خطرہ دیکھتے ہی غائب ہو جاتی ہے. اب صرف 2 گھنٹے باقی تھے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے باقی دشمنوں کو ختم کرنا تھا، مگر اس سے پہلے اسے شیاننگ چانگ کے پاس واپس جانا تھا، اس سے یہ جاننے کے لیے کہ ان 9 ینڈیو کرسٹلز کو قابو کیسے کیا جائے. باب 108. شیاننگ چانگ کی آزمائش. 9 ینڈیو کرسٹلز اب ایک آزاد روح کی طرح ہوا میں بھٹک رہے تھے، کبھی مشرق کبھی مغرب. کوئی خاص سمت نہیں، کوئی نشان نہیں. یہ وادی بھی بہت وسیع تھی، اگر قسمت یاوری کرے تو کوئی ان سے ٹکرا جائے، ورنہ سارا دن تلاش کرنے پر بھی کچھ ہاتھ نہ آئے. کائی یانگ نے دوڑتے ہوئے سوچا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں سب کچھ صاف صاف جان لوں. کیا واقعی ان کرسٹلز کو قابو میں لانے کا کوئی راز ہے جو شیاننگ چانگ اور بوڑھے مینگ نے مجھ سے چھپایا ہے؟ وہ تیزی سے اس مقام کی طرف بڑھا جہاں شیاننگ چانگ چھپی ہوئی تھی. دل میں ایک ہی ارادہ تھا، اس سے پوچھنا اور اس کی حفاظت کرنا. راستے میں اس نے اپنی اصل یانگ اوریجن آف یانگ کو پھیلایا تاکہ اگر کہیں یوان لانگ چھپا ہو تو اس کی موجودگی فوراً محسوس ہو. کچھ دیر بعد ایک دم اس کے سینے میں ہلکی سی لہر دوڑی. یہی ہے یوان لانگ. وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا. دل دھڑکا کیونکہ یوان لانگ کی موجودگی شیاننگ چانگ کے ٹھکانے کے بالکل قریب تھی. کیا وہ اسے ڈھونڈ چکا ہے؟ یہ سوچتے ہی اس کی رفتار بجلی بن گئی. درختوں کے درمیان سے گزر کر وہ چھپتے چھپاتے آگے بڑھا. چند ہی لمحوں میں وہ اس غار کے دہانے کے قریب پہنچ گیا جہاں میٹھی سی خوشبو اور ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی. اس نے گہری سانس لی. وادی میں خاموشی تھی، کوئی لڑائی کی آواز نہیں. الحمدللہ وہ ابھی تک محفوظ ہے. مگر کائی یانگ جانتا تھا اگر یوان لانگ نے واقعی غار کا پتہ لگا لیا اور لمبا محاصرہ بٹھا دیا تو شیاننگ چانگ کی نجات ناممکن ہو جائے گی. یہ سوچ کر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی اور قدم آہستہ آہستہ بڑھانے لگا. ادھر غار کے اندر شیاننگ چانگ چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھیں بند، سانسیں ہلکی، اپنی ساری طاقت بحال کرنے کی کوشش میں مصروف. فیچن کا ایک زوردار وار، پھر ہیون گریڈ دفاعی آرٹیفیکٹ کا استعمال، اور پھر 9 کلاؤڈ ایٹلاکس. اس کی ورلڈ کی تقریباً ختم ہو چکی تھی. اس نے اپنی ساری دوائیں استعمال کر لی تھیں اور اب صرف اتنی توانائی بچی تھی جتنی کسی ابتدائی عنصر کے 7ویں یا 8ویں درجے کے لڑاکا میں ہوتی ہے. اچانک غار کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی، پتوں کی سرسراہٹ، پھر خاموشی، اور وہ شیاننگ چانگ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. وہ سانس روک کر بیٹھ گئی. کاش یہ جونیئر بھائی ہو. مگر اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا اگر یہ واقعی کائی یانگ ہوتا تو وہ سیدھا اندر آ جاتا. یعنی باہر دشمن ہے. قدموں کی چاپ قریب آتی گئی. کوئی بہت احتیاط سے تلاش کر رہا تھا، ہر جھاڑی ہر دراڑ دیکھ رہا تھا. تقریباً ایک عودی خوشبو جتنی دیر کے بعد اس کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے دوڑ جانے لگی. شیاننگ چانگ نے گہری سانس لی مگر اس کا اطمینان زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا. جھاڑیوں سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی. اس نے نگاہیں وہاں مرکوز کیں اور ایک چھوٹا کالا سایہ اندر دوڑتا ہوا آیا. وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، پھر دیکھا یہ تو ایک گلہری تھی، ایک سردی سے کانپتی، پناہ ڈھونڈتی ہوئی غار میں گھس آئی تھی. شیاننگ چانگ کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی. اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھایا مگر گلہری بہت چالاک تھی. انسان کی خوشبو پا کر فوراً الٹے پاؤں باہر بھاگ گئی. اس کے بھاگتے ہی ایک بڑا خونی ہاتھ ہوا میں نمودار ہوا اور اس نازک گلہری کو پکڑ کر یوں دبایا جیسے کسی نے مٹی کا ڈھیر مسل دیا ہو. ہی ایک گھناؤنی ہنسی فضا میں گونجی غار کے دہانے پر ایک سایہ نمودار ہوا. یوان لانگ. اس کے چہرے پر لذت بھری مسکراہٹ تھی. تو تم یہاں چھپی ہوئی تھی. واقعی مجھے تمہیں ڈھونڈنے میں خاصا وقت لگا. شیاننگ چانگ کی آنکھیں غصے سے دہکنے لگیں. اس کے ہاتھ کانپ گئے. دل میں گلہری کی موت کا دکھ تھا مگر چہرے پر نفرت. تم نے بہت مشکل پیدا کی میرے لیے. یوان لانگ آگے بڑھا. سورج کے ڈھلتے وقت شکست مگر طلوع ہوتے ہی انعام. کائی یانگ نہ سہی، تمہارا ملنا بھی کم نہیں. یہ سن کر شیاننگ چانگ کے لبوں پر ایک لمحے کو سکون آیا. یعنی اس کا جونیئر بھائی ابھی زندہ تھا. اگر ایک قدم بھی آگے بڑھے تو موت تجھے چھو لے گی، اس نے سخت لہجے میں کہا مگر اس کی آواز میں کمزوری چھپی تھی. یوان لانگ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آوا تو اب بھی لڑنے کی طاقت رکھتی ہو. تم جیسی لڑکی جو ونفیچن کا وار برداشت کرنے کے بعد بھی زندہ ہے، واقعی تعریف کے قابل ہو. مگر تم اب آخری سانسوں پر ہو. میں تم سے نہیں ڈرتا. وہ غار کے دہانے پر کھڑا تھا جہاں سے ایک قدم اندر آنا بھی شیاننگ چانگ کے لیے خطرہ تھا. دیکھو میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، یوان لانگ نے مکاری سے کہا. بس میری چند باتیں مان لو اور سب کچھ آسانی سے ختم ہو جائے گا. کیا چاہتا ہے تم؟ شیاننگ چانگ نے سرد لہجے میں پوچھا. کیا چاہتا ہوں؟ وہ ہنسا.
पहला, अपनी ओल्ड की बंद कर दो, खुद को मेरे हवाले करो। दूसरा, अपना दिफाई आर्टिफैक्ट मुझे दो। और तीसरा, उसने आंखों में नापाक चमक पैदा की, अपना निकाब हटा दो, मुझे देखने दो कि तुम वाकई इतनी हुसैन हो या नहीं। अगर खूबसूरत हो तो किस्म है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। शियानिंग चांग की आंखों में आग दहक उठी। उसके लबों से सिर्फ 3 अल्फाज निकले, तुम्हारे ख्वाब में, बाप की सुनना। तुम वाकई अहमक। हुईवान लांग का चेहरा बर्फ जैसा सर्द हो गया। तुम मुझे मजबूर कर रही हो लड़की, उसने गुस्से में कहा। शियानिंग चांग ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मजबूर नहीं, तुम हद से ज़्यादा बदमाशी कर रहे हो। युवान लांग ने हनकार भरा मगर अपने गुस्से को दबा गया। ठीक है, तो देखते हैं तुम्हारा दिफाई खजाना मेरे वार बर्दाश्त कर भी सकता है या नहीं। वो शियानिंग चांग को देखकर हरीस नज़रों से मुस्कुराया। अगर वो इस लड़की को काबू कर लेता तो गोया एक हीवन ग्रेड आर्टिफैक्ट उसके हाथ लग जाता, ऐसा खजाना जिसके होते हुए उसे खून ग्रुप के रहमो करम पर रहने की ज़रूरत ही न रहती। और फिर कौन जाने, इस औरत के पास एक से ज़्यादा खफिया खजाने हों। उसके जहन में लालच की लहर दौड़ गई। अगर वो जीत गया तो ये खजाना उसका, और अगर नाकाम हुआ तो फिर मदद मंगवा लेगा। वैसे भी अब जब वो यहाँ आ ही गया था, शियानिंग चांग के भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरी तरफ शियानिंग चांग ने दिल में गहरी सांस ली। उसने अपनी ताकत का 20% तो बहाल कर लिया था, मगर वो जानती थी कि अगर उसने दिफाई खजाना इस्तेमाल किया तो सारी वर्ल्ड की ख़त्म हो जाएगी और वो दोबारा कमज़ोर हो जाएगी। उसका असल मंसूबा तो ये था कि कुछ ताकत बचाकर काई यांग को तलाश करे, मगर अब युवान लांग सामने खड़ा था। अगर उसने वार न किया तो शायद जान भी न बचती। बस थोड़ा वक्त निकालना है, उसने खुद से कहा। बस इतना कि मौके मिले और एक बार में सब ख़त्म कर दूं। उसने आहिस्ता आहिस्ता उठकर कदम जमाए। आ जाओ, उसने दिल में कहा और अपनी वर्ल्ड की को घमाया। गार के अंदर तनाव की फ़ज़ा फैल गई। एक तरफ युवान लांग, दूसरी तरफ शियानिंग चांग। एक दाखला, एक रास्ता, कोई भाग नहीं सकता था। जब फासला 3 कदम रह गया, युवान लांग की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। शियानिंग चांग की आंखों में रोशनी चमकी और उसने अचानक दोनों हाथों से मेहर बनाई। एक ठंडी हुआ का तैयार युवान लांग की तरफ लपका। युवान लांग चौंका। ये कैसे मुमकिन है? इतनी चोटें खाने के बाद भी उसमें ताकत बाकी है। वो ये नहीं जानता था कि शियानिंग चांग की जिस्मानी ताकत आम नहीं। वो जो दवा खाती उसका एक एक कतरा फौरन जज्ब कर लेती। इसीलिए चंद गोलियों से उसने इतनी तवानाई वापस हासिल कर ली थी। वो यिनकी से बनी बर्फीली हुआ, युवान लांग के जिस्म से टकराई, जैसे बर्फ की छरी उसके अंदर उतर गई हो। धड़क, वो पीछे हटा, मगर फौरन अपने हाथ में की तवानाई जमा की। फ्लाइंग क्लाउड पाम, उसने लिलकार कर वार किया, एक हवा का तूफान समझ। शियानिंग चांग का हमला तो रुक गया, मगर वो भी फौरन दूसरा वार तैयार कर चुकी थी। ये लड़की बाज नहीं आती। युवान लांग ने दांत पैसे और एक और तकनीक चलाई, एज व ड्रैगन की चंगाड़। हवा में एक धाड़ गूंजी, गार लर्ज उठा, मगर उसके फौरन बाद शियानिंग चांग के हाथों से फिर बर्फीले तीर बरसे, एक के बाद एक। लगातार युवान लांग को अब दिफा पर जाना पड़ा। 1000 जो स्टेप्स, फाइंग स्ट्राइक, स्पिट ड्रैगन फिस्ट। हर वार के साथ गार के पत्थर दराड़ें खा रहे थे, मगर शियानिंग चांग जैसे प्रस्कून थी वैसी ही रही। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मार्शल पीक। अगर आप इस कहानी को पसंद कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। ना पसीना न सांस फूली, जैसे वो ताकत खर्च ही नहीं कर रही। युवान लांग के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे एहसास हुआ कुछ तो गलत है। ये लड़की थक क्यों नहीं रही? हॉस्टल में शियानिंग चांग अपने इर्द गिर्द की यिनकी को इस्तेमाल कर रही थी। वो तवानाई जो वादी में फैली थी उसी से वो अपने तैर बना रही थी। उसका वर्ल्ड की खर्च ही नहीं हो रहा था। युवान लांग दानत पैस कर बोला, बदतमीज़ लड़की, अगर अभी हथियार न डाले तो मैं लॉन्ग हुई को बुला लूँगा। वो तुझे ऐसी मौत देगा कि तो खुद मौत मांगेगी। कमीना, शियानिंग चांग ने गुस्से से कहा। हाँ, लॉन्ग हुई के हाथों में आई कोई औरत कभी सलामत नहीं गई। समझदारी का मुजाहरा करो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बेशर्म, उसने चीख कर जवाब दिया। युवान लांग ने सांस खींची। मैं 3 तक गिनता हूँ, अगर उसके बाद तुमने हथियार न डाले तो मैं तुम्हें मौके नहीं दूंगा। दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे। 2। शियानिंग चांग के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। युवान लांग के दिल में एक लम्हे को अजीब सा एहसास हुआ। जब ये मुस्कुराती है तो वाकई खूबसूरत लगती है। वो लम्हा भर के लिए गनती भूल गया। सोच लिया तुमने? उसने पूछा। हाँ, सोच लिया, शियानिंग चांग ने नर्म लहजे में कहा। तुम्हें लगता है मदद बुलाने वाला सिर्फ तुम हो? क्या मतलब? युवान लांग ने भनवे चढ़ाएं। शियानिंग चांग ने उसके पीछे देखा और बोली, जूनियर भाई, अब आने का वक्त हो गया है। युवान लांग ने तंजिया कहकहा लगाया। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश? लड़की, तुम वाकई समझती हो मैं इतना अहमक हूँ? अचानक
اس کے پیچھے سے ایک برف جیسی سرد آواز گونجی، ہاں تم واقعی احمق ہو۔ یوان لانگ پلٹنے ہی والا تھا کہ شیا ننگ چانگ نے ایک وار اس کے سینے پر مارا، جس سے اس کا توازن بگڑ گیا۔ غار کی تنگ جگہ، نہ وہ آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا، اور پھر چھچک، ایک تیز دھار تلوار اس کے جسم میں اتر گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹا۔ یوان لانگ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، کائی یانگ خاموش کھڑا تھا، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ باب 110۔ ایک کمسن لڑکی کا دل تلوار سیدھی یوان لانگ کے سینے سے پار ہو گئی۔ زندگی کے تار جیسے ایک دم ٹوٹ گئے۔ اس کے دل نے دھڑکنا بند کیا اور گرم خون ایک فوارے کی طرح بہہ نکلا۔ یوان لانگ کے چہرے پر وضعیت کے آثار تھے۔ اس نے گردن مڑی اور پیچھے دیکھا۔ کائی یانگ خون میں لت پت، ساکت مگر پرازم کھڑا تھا۔ درندہ، یوان لانگ نے غصے سے گرج کر کہا، مگر آواز کمزور پڑ گئی۔ کائی یانگ خاموش رہا۔ اس نے آہستگی سے تلوار کھینچی، خون کی لالی ہوا میں بکھر گئی۔ پھر اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے تلوار دوبارہ اس کے جسم میں گھونپ دی۔ یوان لانگ کے جسم سے جان نکل گئی۔ وہ زمین پر گر کر تڑپا، پھر بالکل خاموش ہو گیا۔ مرتے وقت اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ قسمت واقعی عجیب چیز ہے۔ شکار کرنے آیا تھا، خود شکار بن گیا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ کائی یانگ نے تلوار صاف کی اور مڑ کر دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ شیا ننگ چانگ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کمزور سا جونیئر ہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے بمشکل کھڑا ہوتا تھا۔ اس کے چہرے پر لہو لگا تھا، کندھے سے خون بہہ رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک سکون، ایک اعتماد چمک رہا تھا۔ کائی یانگ دروازے پر کھڑا تھا، ہوا کو روکنے والی ایک دیوار کی طرح۔ اس کا سراپا جیسے ایک پہاڑ، مضبوط اور بے حرکت۔ غار کی تنگ دنیا میں وہ ایک حفاظت کا احساس بن گیا تھا۔ شیا ننگ چانگ چند قدم آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے کائی یانگ کے زخم کے قریب گئی، مگر چھونے کی ہمت نہ ہوئی۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب تم نے اکیلے کیا؟ کائی یانگ نے معمولی سا مسکرا کر کہا، چھوٹی بات ہے، زخم اتنے گہرے نہیں۔ پھر اس نے بات بدلی، ویسے میں نے نوئنڈیو کرسٹلز ڈھونڈ لیے ہیں۔ شیا ننگ چانگ نے آنسو پوچھے، واقعی؟ تو پھر ہمیں وہ حاصل کرنے چاہیے۔ بتاؤ انہیں قابو میں کیسے لایا جائے؟ اگر طریقہ نہ ملا تو وہ دوبارہ بھاگ جائیں گے۔ شیا ننگ چانگ نے نظریں جھکائیں۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، اس نے دھیرے سے کہا۔ کیا؟ کائی یانگ نے حیرت سے پوچھا۔ ہم اتنی مشکلیں سہ کر آئے ہیں اور اب کہہ رہی ہو کہ ان کی ضرورت نہیں؟ بیٹھ جاؤ پہلے، اس نے نرمی سے کہا۔ کائی یانگ نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر آہستگی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ شیا ننگ چانگ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنی قمیض کا ایک حصہ پھاڑا اور اس پر مرہم لگایا۔ پھر وہ جھک کر کائی یانگ کے پیٹ پر پٹی باندھنے لگی۔ اس کی انگلیاں نرم تھیں، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کائی یانگ خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ ہم یہاں سورج نکلنے تک انتظار کریں گے، شیا ننگ چانگ نے دھیرے سے کہا۔ جب دھوپ پھوٹے گی تو 8 تالوں کی مہر خود بخود کھل جائے گی اور ہم یہاں سے نکل جائیں گے، مگر ہم تو اس سب کے لیے آئے تھے، کائی یانگ نے کہا۔ نوئنڈیو کرسٹلز کے لیے اب ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کے لہجے میں عزت تھی۔ ان کی خاطر تمہاری جان خطرے میں ڈالنا میرے لیے ممکن نہیں۔ کائی یانگ نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم سوچ رہی ہو کہ میں پاگل ہوں، لیکن میں نے ان میں سے 9 کو ختم کر دیا ہے، صرف 2 باقی ہیں۔ شیا ننگ چانگ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ 9؟ تم نے واقعی 9 کو مار دیا؟ ہاں، وہ بولا۔ اب سرف لونگ ہوئی اور وہ بوڑھا ماسٹر باقی ہے۔ وہ 2 ہم دونوں کے لیے کافی نہیں۔ شیا ننگ چانگ نے گہری سانس لی۔ کائی یانگ، تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ سب الگ ہونے اور ملنے کی سرحد والے ماہر تھے، پتہ ہے۔ اس کی آواز پر سکون تھی، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ اب اگر وہ زندہ ہیں تو ہم نہیں رہیں گے، اس لیے یا وہ ختم ہوں گے یا ہم۔ شیا ننگ چانگ نے سر جھکا لیا، پھر دھیرے سے کہا، میں اپنی 20% توانائی بحال کر چکی ہوں۔ اگر وہ ماسٹر ہمیں مل گیا تو ہم شاید زندہ نہ بچیں۔ کائی یانگ نے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ یہ دیکھو، کچھ دوائیاں ملی ہیں، شاید تمہارے کام آئیں۔ شیا ننگ چانگ نے بوتل کھولی۔ یہ تو ریٹننگ کی پلز ہیں، ان سے میں اپنی طاقت 40% تک بحال کر سکتی ہوں۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر فوراً شروع کرو، میں پہرا دیتا ہوں۔ کائی یانگ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، ہاتھ تلوار پر رکھے، آنکھوں میں ہوشیاری اور سینے میں عزم لیے، اور غار کے دروازے پر ایک زخمی جنگجو کی طرح پہرا دینے لگا۔ دوستو، ہم سن رہے ہیں مارشل پیک۔ اگر آپ اس کہانی کو پسند کر رہے ہیں تو برائے مہربانی لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کے ابواب
یہیں ختم ہوتے ہیں. اگلے دلچسپ ابواب میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جڑے رہیے مائی ایف ایم ناولز کے ساتھ.